السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے وہ مسائل شیئر کریں گے جو بالخصوص قربانی سے متعلق ہیں، اور قربانی میں بھی وہ مسائل جو عربی الفابet طا اور عین سے شروع ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بات، کوئی طالب علم ہے اسٹوڈنٹ سے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نفلی قربانی کروں، تو اس طالب علم اسٹوڈنٹ کے لیے نفلی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے یا اپنی تعلیمی اخراجات کتابیں وغیرہ کا خریدنا زیادہ بہتر ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ طالب علم کے لیے نفلی قربانی سے بہتر دینی کتابیں خریدنا ہے، وہ دینی کتابیں خریدے۔ اسی طرح عرفہ، عین سے عرفہ، عرفے کا ایک دن ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفے کا دن۔ اور عرفے کے میں 9 ذی الحجہ جو ہے ہر ملک میں وہی شمار ہوگی جہاں پر 9 تاریخ ذی الحجہ کی پڑ رہی ہوگی، ہر ملک کا وہی 9 تاریخ یوم عرفہ کہلائے گی۔ اسی طریقے سے جو ہے فوتے ہیں، قربانی کے جانور کے عضو تناسل کہہ لیجئے گا، ذبح کیے ہوئے جانور کا عضو تناسل کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور جو ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا عضو تناسل کیا، وہ تو بالکل ہی حرام ہے۔ بلکہ عضو تناسل کیا، اس کی تو ہر چیز حرام ہے، جس کو ذبح نہ کیا جائے، جو اپنی نیچرلی موت مر جائے، اس کو مردار کہتے ہیں، اور مردار حرام ہوتا ہے، اور ذبح کیے ہوئے جانور کا عضو تناسل کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ عقیقہ کرنے والا کیا قربانی کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے متعدد افراد شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ تمام حصے داروں کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو۔ گویا کہ ایک ہی جانور میں قربانی کے حصے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں عقیقے کی نیت سے بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ بڑے جانور میں بعض شرکاء قربانی کی نیت سے اور بعض عقیقے کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں۔ عقیقے کی نیت سے قربانی کے بڑے جانور میں حصہ لینے سے کسی کی قربانی باطل نہیں ہوگی، سب کی درست ہو جائے گی۔ عمر اور دانت، قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت عام طور پر جانور کے دانت دیکھنے کا رواج تو بہت زیادہ ہے۔ اگر دیکھ لیتے ہیں اور 2 دانت ہوتا ہے تو لیتے ہیں، اور اگر 2 دانت نہیں ہوتا ہے تو نہیں لیتے۔ حالانکہ شریعت میں عمر کا اعتبار ہے، دانت کا اعتبار نہیں۔ دتا ہوا ہونا معتبر نہیں ہے، اصل جو اعتبار ہے وہ سال کا ہے، عمر کا ہے۔ البتہ قربانی کے لیے جانوروں کی عمریں شریعت میں متعین ہیں، چونکہ اکثر حالات میں جانوروں کی صحیح عمر معلوم نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کے دانتوں کو عمر معلوم کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا احتیاطاً حکم دیا گیا ہے۔ دانتوں کی علامت ایسی ہے کہ اس میں کم عمر کا جانور نہیں آ سکتا، کیونکہ جانور جو ہے چھوٹا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، تو یہ کبھی سال کے بعد ہی دانت دیتے ہیں۔ 2 دانت کے جو ہوتے ہیں 13 مہینے میں، 14 مہینے میں، 18 مہینے میں، 16 مہینے میں۔ بہرحال اگر دانتوں کی دتوا ایک ایسی علامت نشانی ہے کہ اس میں جانور کم عمر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، زیادہ عمر کے جانور کا آ جانا ممکن ہے، اور اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے گھر کا بکرا 1 ذی الحجہ کو پیدا ہوا اور اسی کے گھر میں وہ پلتا رہا، اور آئندہ سال ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو وہ 1 سال 9 دن کا ہوگا۔ اب اگر اس کے پکے دانت نہ نکلے ہوں، دتوا نہ بھی ہو، تب بھی وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی عمر یقیناً 1 سال کی پوری ہو کر 8-9 دن زیادہ ہو چکی ہے۔ لیکن اس سے یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ بے دانت بکرا یا بے دانت بکری یا بے دانت جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، چاہے اس کی عمر 1 سال ہونے کا یقین ہو یا نہ ہو۔ بس میرے خیال میں یہ بات صحیح ہے
کہ दांत दतुआ होना ये साल भर दोनों हो सकते हैं, यानी कोई जानवर दतुआ भी हो और मुकम्मल उम्र का हो, ये दोनों हो सकता है। लेकिन साल भर का होना किसी बकरे का और उसका दतुआ ना होना ये नहीं हो सकता। या बहरहाल जिसकी तारीख बकरे की अगर तारीख पैदाइश और उसकी उम्र बिल्कुल पुख्ता हो और यकीन हो कि ये 1 साल का है और 1 साल में 1 दिन भी कम नहीं है, तो ऐसी सूरत में उस बकरे की कुर्बानी जायज़ है, दुरुस्त है, अगरचे उसका वो दतुआ ना हो। इसी तरीके से औरत पर कुर्बानी वाजिब है अगर आकिल, बालिग, मुकीम औरत जो साहिब निसाब है या उसकी मिल्कियत में ज़रूरत से ज़ायद इतनी चीज़ें हैं कि उनकी मालियत और उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, जो कि आजकल के दौर में तकरीबन 30-35-40 हज़ार का है के बराबर है, तो ऐसी औरत पर कुर्बानी वाजिब है। औरत का ज़बीहा मुसलमान औरत का और मुसलमान औरतों का ज़िबाह किया हुआ जानवर बिलाशुबा हलाल है, उसका गोश्त खाना भी जायज़ है। और दूसरे मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह औरतें बहुत बहादुर होती हैं, वो अपने हाथ से जानवर को ज़िबाह करती हैं और उनका औरत का ज़िबाह किया हुआ जानवर हलाल है, उसका गोश्त भी खाना जायज़ है। अलबत्ता चूँकि औरत इस काम को कम जानती है, बहुत ही कम जानती हैं, या वो बहुत कम हिम्मत होती हैं, डर जाती हैं, खून देखकर कपकपा जाती हैं, उनका दिल कमज़ोर होता है, तो दिल कमज़ोर होने की वजह से हाथ हो सकता है छुरी फेरते वक्त बकरे के गले पर उनका हाथ ही ना चले, इसलिए बिला ज़रूरत ज़िबाह का काम औरतों के सुपुर्द करना मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है, लेकिन अगर ज़िबाह के वक्त तड़पने, कूदने से और फड़कने से ऐबदार हो गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं, कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। ऐबदार हो गया मसलन अगर किसी मालदार साहिब निसाब आदमी ने कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर खरीदा, फिर वो जानवर ऐबदार हो गया, मोहल्ले के बकरों से लड़ पड़ा या किसी छत से गिर गया, टांग टूट गई, तो साहिब निसाब आदमी पर लाजमी और ज़रूरी होगा कि ऐबदार जानवर की जगह किसी बेऐब सही सालिम जानवर की कुर्बानी खरीद कर करे। अगर किसी फ़कीर आदमी ने कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर ख़रीदा, फिर वो जानवर ऐबदार हो गया, तो वो फ़कीर वही ऐबदार जानवर की कुर्बानी करे तो उसके लिए काफ़ी है। फ़कीर के लिए उसकी जगह दूसरा बेऐबदार जानवर खरीद कर कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि मालदार पर कुर्बानी जब तक है जब तक उसके माल है, तो मालदार के पास माल है तो उसको बेऐबदार कुर्बानी उस पर वाजिब है। और गरीब पर कुर्बानी वाजिब हुई है जानवर के खरीदते ही, तो जो जानवर उसने खरीदा था उसी की वजह से उस पर कुर्बानी वाजिब हुई है। लिहाजा अगर वो जानवर गरीब का, फ़कीर का ऐबदार हो गया, लंगड़ा हो गया, तो आँख फूट गई, तो ऐसी सूरत में उस फ़कीर के लिए उसी जानवर की कुर्बानी करना काफ़ी होगा, दूसरा जानवर ख़रीद कर लाकर बेऐब जानवर की कुर्बानी उस पर लाजमी और ज़रूरी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर किसी ने कुर्बानी के लिए बेऐब जानवर ख़रीदा था मगर बाद में कोई ऐब या नुक्स पैदा हो गया जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त ना हो, ऐसा कोई भी ऐब हो गया जिसकी वजह से वो कुर्बानी उसकी नहीं हो सकती, तो अगर कुर्बानी मन्नत की हो तो उसकी जगह बेऐब जानवर की कुर्बानी ज़रूरी है, चाहे वो शख्स अमीर हो या गरीब हो। और अगर कुर्बानी नज़र और मन्नत की नहीं थी तो गरीब के लिए उसी ऐबदार जानवर की कुर्बानी कर देना काफ़ी है, और अमीर पर उसकी जगह दूसरे सही सालिम बेऐब जानवर को खरीद कर फिर उसकी कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर ज़िबा की तैयारी में कोई ऐब पैदा हो गया, मसलन टांग टूटी या आँख ख़राब हो गई, तो कोई हर्ज नहीं, उसकी कुर्बानी सही होगी, चाहे वो अमीर की हो चाहे गरीब की हो। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना,
شہروں میں جہاں کہیں بھی عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو قربانی دوبارہ کرنی لازم ہوگی۔ البتہ گاؤں جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو وہاں پر ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کیا ہے؟ پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو مقدم کیا، یعنی پہلے رکھا، اور قربانی کو اس کے بعد کرنے کا حکم جاری فرمایا، چاہے وہ جو ہے مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو یا دنیا کے کسی مقام اور علاقے میں ہو، پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد قربانی کی جائے گی۔ عید کے دن سال پورا ہوا۔ جو بکرا گزشتہ سال، پچھلے سال عید کے روز پیدا ہوا ہے، اس کی قربانی اس سال عید کے دوسرے دن کرنا جائز ہے، باسی میں کرنا جائز ہوگی، کیونکہ باسی میں اس کی عمر مکمل پوری ہوگی۔ اگر تادی میں کی تو اس کا ایک دن کم ہو جائے گا، لہذا پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو پچھلی سال عید کے دن، بقرہ عید کے دن پیدا کوئی بکرا ہوا اور یا کوئی جانور ہوا اور اس کو پالا، اور پالنے کے بعد اس سال عید والے دن اس کی قربانی درست نہیں بلکہ باسی میں کی جائے گی، تاکہ اس کی مکمل عمر ہو جائے اور قربانی ہو سکے۔ عیسائی کا ذبیحہ، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ غیر ایمان والا ہو، مشرک ہو، مرتد ہو، ان سب کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہوتا ہے۔